خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ایک اہم رات ہے جسے شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر طاق رات یعنی 21، 23، 25 اور 27 اور 29 کی راتیں شب قدر کی رات ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ تلاش کرنے سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ شاید اس رات میں وہ وقت مل جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے ہر رات جگنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، گڑ گڑائیے، استغفار کیجیے۔ وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ تو دینے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ لہٰذا اس رات کو ایسے نہ گوائیں، سڑکوں پہ نہ گوائیں، بات چیت پہ نہ گوائیں، موبائل پہ نہ گوائیں، بے وجہ کے کام میں، لغویات میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ کثرت سے قرآن پڑھیں۔ قرآن عرش کے نیچے لٹکی ہوئی رسی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ کبھی محتاج نہیں رکھتا، بن مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ دعا لفظوں میں الٹ پھیر ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا خاموشی سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ بن مانگے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے خوب کثرت سے قرآن پڑھیے گا۔ اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ کم از کم 4 رکعت جو نماز، یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص کے بعد سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت فرمائیں گے، دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس بندے کے لیے کہ جو اس رات میں یہ نمازیں ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک اور میں نے پڑھی تھی کہ اسی رات میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور سلام پھیرنے کے بعد استغفار 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت اور اس وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ان راتوں کو ایسے نہ گوائیں، کثرت سے ذکر و اذکار میں رہیں، اللہ کو منائیں، گہاریں، وبائی مرض سے حفاظت کے لیے، پوری امت کی حفاظت کے لیے، امن و امان کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہیں اس وبائی مرض کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اپنے گھر بار سے دور ہیں، ان سب کی حفظ و امان کے لیے دعا کریں۔ حفظ و امان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کی برکتیں عطا فرمائے۔ دوسری بات، ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے۔ اور ایک آپ سب سے گزارش ہے، یہ دعا کیجیے کہ اللہ اپنی مسجد میں بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ بہت ہو گیا، ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دے، ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، ہمیں اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دے دے۔ یہ ضرور دعا کیجیے گا، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دعا ضرور مانگیے گا۔ اور کچھ اعمال ہیں جو آپ اپنے کاپی قلم پہ لکھ لیں اور اسے اس رات میں ضرور کریں۔ استغفار 100 مرتبہ، سورہ قدر 21 مرتبہ، سورہ مزمل 21 مرتبہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل کم از کم 360 مرتبہ ضرور پڑھیں، نہیں تو 1100 مرتبہ، آیت الکرسی کم از کم 101 مرتبہ، آیت کریمہ 1100 مرتبہ، سورہ فلق 101 مرتبہ، سورہ ناس 101 مرتبہ، یا حفیظو 101 مرتبہ پڑھیں، اور لاسٹ میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر خود پر
اور اپنے بچوں پر دم کر دیں اور اپنے گھر کے کونوں میں دم کر دیں یا پانی پہ دم کر دیں اور گھر کے کونوں میں ہر روم کے ہر کونے میں چھڑک دیں، اللہ تعالیٰ تمام وبائی مرض سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس امید پر چھڑکنا ہے کہ ان سب کی برکتیں اللہ عطا کرے گا اور تمام وباؤں سے حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا، اس کلام کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اسے آپ پی بھی سکتے ہیں اسے، اور کونوں میں زمین پہ نہ گرنے پائے اوپر ہی اوپر چھڑک دیں۔ بیٹر یہ ہے کہ آپ نے خود پر دم کر لیں، اپنے بچوں پر دم کر دیں، بہت ہی افضل اعمال ہے، اس اعمال کو ضرور کریں الحمدللہ۔ اور مزید ایک بات آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ یہ عمل ہونا چاہیے اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو برائے مہربانی اس عمل کو آگے بڑھائیے۔ مزید یہ کہ اس مبارک رات میں آپ ان تمام اعمال کو خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ شاید آپ کے ان بتانے سے کوئی شخص دعاؤں میں کھڑا ہو جائے اور انہی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے، یہ کون جانتا ہے۔ لہٰذا اس نیک کے کام میں آپ بھی ہاتھ بٹائیے، آگے بڑھیے اور نیکیوں کو عام کیجیے اور لوگوں تک اس پیغام کو عام کیجیے۔ شاید اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کے مسلح پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کس کے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔